ہمارے محترم احباب ادب سے تعلق رکھنے والے بھی تشریف فرما ہیں. اللہ رب العالمین کا احباب پر احسان ہے، علمی حصے بھی رکھتے ہیں. اس کو جب ڈیفائن کرتے ہیں یا اس کے مخاطبین کو دیکھتے ہیں تو ان کے شعبہ زندگی بڑے مختصر سے ہوتے ہیں. ہمہ جہت شخصیت کو جب آپ شرح کریں گے تو اس سے جو میں کم علم سمجھ سکوں وہ یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں صاحب رائے کی حیثیت بندہ رکھتا ہو تو اس لفظ کو کسی کے بارے میں بولنا چاہیے. تو اللہ رب العالمین نے احسان فرمایا، ہمیں ایسے شیخ عطا فرمائے کہ جنہوں نے دین کے علوم ظاہر سے لے کر کیفیات باطن تک اور معاملات زندگی کے ذاتی حصوں سے لے کر اجتماعی حصوں تک ایک ایک حصے میں ہماری رہنمائی فرمائی. دوستوں سے بات کر رہا تھا تو وہ نکات دے رہے تھے کہ جو حضرت کی دینی خدمات ہیں، علوم ظاہر میں اللہ نے احسان فرمایا، آپ مترجم قرآن 6 بار مفسر قرآن، 6 بار مفسر قرآن، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے. ایک بار بھی قرآن کریم کی تفسیر جو لکھی جاتی ہے یہ اللہ کا ان ہستیوں پر بڑا احسان. میں نے آیا کریم میں چاہتا ہوں اس کا ترجمہ عرض کروں اور پھر اس کے تحت ان حصوں پر بات کروں، چونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ معمولات زندگی کے بحر میں جتنی انہوں نے رہنمائیاں ہماری کی ہیں یا جتنے شعبوں میں انہوں نے کام کیا ہے، حیران ہو جاتا ہے بندہ ان تمام شعبوں میں کام کو دیکھ کر. اور حیات میں یہ سوچتے تھے کہ ایسی بات تو تاریخ میں ملتی تھی کہ ہاں ایسے لوگ ہوتے تھے جی، کہ ایسے کام ان کے تھے، اتنے شعبے تھے. یہ چیزیں محال ہو گئی ہیں کہ کسی ذات کو دیکھ کر کہا جا سکے کہ یہ اتنے شعبوں میں کام کر رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو اصل شعبہ تھا وہ کیفیات باطنی تھی. ان تمام شعبوں میں اس کیفیات باطنی کا پرتو تھا. اصل ان کا شعبہ جو تھا وہ کیفیات باطنی تھی. اللہ رب العالمین کلام ذاتی میں فرماتے ہیں اور اس آیہ کریمہ کو ذکر خفی کے دلائل میں بیان کیا جاتا ہے، چونکہ عین ذکر خفی کی جو کیفیت ہے اس آیہ کریمہ کے حکم میں وہ مل رہی ہے. فرمایا وَذْكُرْ رَبَّكَ فی نفسک، اپنے رب کا ذکر کر اپنے دل میں. اور بلکہ میرے سامنے جو ترجمہ ہے یہ بھی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تحریر کرتا ہے اور میں پورا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. آپ نے فرمایا اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں یاد کریں، عاجزی اور خوف سے اور اونچی آواز کے بغیر، صبح و شام، اور بھولنے والوں میں شامل نہ ہوں. حضرت کی عمر لگ بھگ 25 سال تھی جب آپ اپنے شیخ تک اللہ نے آپ کو رسائی دی. 25 سال کی زندگی میں آپ نے عمومی شعبوں میں اور روزمرہ کی حیات میں اتنا آپ حصہ لے چکے تھے کہ آپ کو لوگ جانتے تھے، شناسائی تھی لوگوں کو، آپ کے مزاج کی بھی، آپ کے معمولات کی بھی. اور آپ حالات کو یہ دیکھ کر اللہ نے احسان فرمایا، آپ یہ سمجھتے تھے، تب آپ کے اپنے الفاظ میں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ جس بحر میں دنیا کی فتح و شکست میں ہم خاندانی طور پر شامل ہو چکے ہیں یہ نقصان ہے، یہ حاصل نہیں ہے زندگی کا. آپ بے شمار جگہ پر آپ تشریف لے گئے اسی جہت میں، لیکن اللہ نے کرم فرمایا، حضرت کلثم فیضات مولانا علی یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک آپ کو رسائی دی. ایک عجیب نکتہ، اور میں وہ چاہتا ہوں کہ ہم سب اس کو سمجھیں. انہوں نے فرمایا کہ جب میں اپنے شیخ سے منسلک ہوا تو میں نے الفاظ یہ بولے، میں گفتار میں یہ لفظ بولا، سوچا نہیں، مخاطب کیا شیطان کو، جس معاملے میں دل ہے وسوسہ ڈالتا رہے، میرے اور میرے شیخ کے بین تجھے آنے کی جرت نہیں ہونی چاہیے، مجھے اس تعلق میں کوئی گمان بھی نہیں چاہیے.
کوئی سوچ آ جانا اختیار میں نہیں ہے، اس سوچ کو مزید سوچنا جو ہے وہ اختیار میں آتا ہے. کوئی خیال آ جانا، وارد ہو جانا خیال کا، وہ اختیار نہیں ہوتا. اس خیال کو مزید سوچنا جو ہے وہ پھر اختیار میں ہوتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس تعلق میں وہ نیت اللہ سے مانگی کہ بہر اللہ اس شعبے میں جو مجھے اللہ تو نے مجھے اپنے شیخ سے تعلق دیا، اس میں کوئی خیال یا گمان بھی وارد نہ ہو. پھر آپ نے کوشش کی کہ اپنے شیخ کے ساتھ جس حیثیت میں ضرورت ہے اسی حیثیت میں اپنے شیخ کی خدمت میں کھڑے رہے. اور اللہ نے اتنا تعلق اپنے شیخ کے ساتھ دیا. آپ فرماتے ہیں کہ بہت وقت اگر میں گزار سکتا تھا نا صحبت شیخ کے بغیر، ایک ہفتے سے اوپر نہیں گزرتا تھا. بمشکل ایک ہفتہ گزر جائے اس کے بعد میں محسوس کرتا تھا کہ کوئی چیز مجھ سے گم ہو گئی. اور ایسا کتنی دفعہ ہوا ہے کہ شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، رات رہے ہیں، دوسرے دن واپس آئے ہیں، ذاتی کلام کا موقع نہیں ملا، خاموش شیخ کے پاس بیٹھ کر اٹھائے، لیکن وہ تشنگی نہیں رہی. چونکہ مقصود یہ الفاظ و بیان تھے ہی نہیں، یہ بات تھی کیفیات قلبی کی. اور اسے ان کیفیات کو کوئی یہ سماعت کی یا بیان کی کوئی مجبوری ہوتی نہیں. یہ صدری علوم ہی اسے اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سینہ، اسے کہتے ہیں کہ یہ تسلسل ہوتا ہے کیفیات کا، یہ سینے سے سینے میں ٹریول کرتی ہے. کریم ہمیں وہ صدق دل سے تعلق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں اس بحر سے حصے کا سبب بنے. تو اس اللہ کا اختیار کرنا، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اتنی محنت کی لطائف پر کہ یہ جو گھڑی میں منٹس کی سوئی ہے نا جی، منٹس کی، وہ فرماتے تھے کہ ہم نے اس کمرے سے جہاں بیٹھ کر لطائف کرتے تھے وہ منٹس کی سوئی نکال چھوڑی تھی کہ جو گھنٹوں کا ہے نا اندازہ وہ ہو کہ ہم نے کتنے گھنٹے جو ہیں وہ لطائف پر سبق کی اور محنت کی. بڑے حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب حیات مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو آپ جب لطائف کر رہے تھے تو آپ نے 16 گھنٹے لطائف کیے تھے ایک دن میں. حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی منٹ نہیں دیکھے تھے، اس گھڑی سے ہی وہ ہم نے وہ منٹس کی سوئی نکال دی تھی. اور مضبوط محنت کرتے تھے، اور اتنی مضبوط محنت کرتے تھے کہ بعد میں جا کر سمجھ آتی تھی کہ جس سائڈ پر بیٹھ رہے ہیں وہاں وجود پر بھی نیل پڑا ہوا ہے، یہ خیال نہیں رہا کہ مجھے ٹانگ سیدھی بھی کرنی ہے یا نہیں. اتنی اس میں اپنی اس میں محو ہوتے تھے. لیکن انہوں نے کوشش یہ نہیں کی کہ میرے اسباق کہاں پہنچے، ایک ہی انہوں نے کوشش کی کہ میرے شیخ کا حکم کیا ہے اس کی تعمیل میں رہے. اور یہ وہ ذریعہ ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، یہ وہ ذریعہ ہے جس کا پرتو آپ کی شخصیت میں زندگی کے ہر پہلوؤں میں نظر آیا. 1984 میں حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے حضرت جی کا وصال ہوا. اس کے بعد وہ حصے جو آپ نے تعلیم فرمائے تھے، جن کی آپ نے تربیت فرمائی تھی، چونکہ سلاسل تصوف پر یہ بات کی جائے نا کہ اس کی وہاں سے شروعات ہو تو بات یہ نہیں ہوتی. کسی حصے کو ری آرگنائز کرنا ہو یا مجدد کی کیفیت کا بیان کرنا ہو تو الفاظ ہو سکتے ہیں، چونکہ یہ تسلسل ایسا نہیں ہے کہ آج کوئی اٹھ کر شروع کر دے گا تو یہ تسلسل ہوگا. یہ تسلسل تو قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جائے. اسی لیے مشائخ کی جو لڑیاں ہیں وہ سلاسل میں ملتی ہیں. تو سلسلہ نقش بندیہ اویسیہ کی جو اثر نو ترتیب ہے وہ بڑے حضرت مولانا علی یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا. آپ نے کوشش کی کہ جو رواجات آ گئی ہیں، جو لوگوں کی خواہشات آ گئی ہیں، جو اس انداز کے اختیار کرنے میں
رواجات کا دخل ہے، ہر ایک چیز کو آپ نے جیسے تراش خراش کر کے بالکل صاف واضح کر کے رکھ دیا ہے، اسی لیے آپ کو مجدد فی طریقت بھی کہتے ہیں۔ اس حصے کو جس کی آپ نے دور افتادہ گاؤں سے شروعات فرمائی تھی، اس اللہ کے بحر کو حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ اور جب آپ نے اس خدمت کو شروع فرمایا تو محدود حصے تھے، اور جب آپ کا وصال ہوا تو یقین مانیں کہ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں اللہ کرنے والے اس سلسلے سے متعلق موجود نہ ہو۔ یہ جو وقت کا آتا ہے نا، صبح و شام کا یہ جو تبدیلی ہے، اور ہر وقت آگے آنے والا چل رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 24 گھنٹے میں الحمدللہ گلوبلی ذکر کا تسلسل بھی نہیں ٹوٹ رہا۔ یہاں ذکر کا وقت ہے تو جب یہاں سے ذکر کا وقت گزر رہا ہے تو آگے شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ گلوبلی ایک وہ حصہ جو اللہ کا وہ ہو رہا ہے الحمدللہ، اور حضرت نے اپنی زندگی کے آخری طاقت تک اس پہ صرف فرمائی۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ بڑے حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی لگ بھگ 83 سال عمر پائی، اور آپ نے اپنے آخری سفر تک دینی خدمت جو ہے وہ انجام دی بتوفیق اللہ۔ حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے بھی لگ بھگ 83 سال عمر پائی، اور آپ کے آخری بیان میں آپ کو ریکارڈڈ ملے گا، آپ نے فرمایا اب اور بول نہیں سکتا، اتنی وجود میں سکت نہیں۔ اور دنیا کے بحر میں اللہ رب العالمین نے اتنا عطا فرمایا، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان مولانا صاحب کو دنیا کا معلوم نہیں، یا ان کو دنیا کی مجبوریوں کا معلوم نہیں۔ کوئی ایک فرد محال ہے مل جائے جو اتنے شعبوں میں بیک وقت کام کر رہا ہو جتنے میں حضرت رحمت اللہ علیہ کام فرما رہے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری انہوں نے پرورش کی ہے کہ کہیں ایک سائٹ پر بٹھا کر کے صوفے پر بیٹھ جائے اور پرورش کی ہے، آپ کے حکم کے تابع ہر شعبے میں کام کیا ہے۔ آج ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ منبر رسول پر بیٹھ کر کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ آپ کو جی نہیں معلوم کہ دنیا کے مصائب کیا ہیں۔ کاروباری حیات پر بات کرنا چاہتا ہے، دوستی تعلق پر بات کرنا چاہتا ہے، سیاست پر بات کرنا چاہتا ہے، جاب پر بات کرنا چاہتا ہے، زمینداری پر کرنا چاہتا ہے، کس شعبے پر بات کرنا چاہتا ہے، کوئی ایسا شعبہ ہے نہیں جس میں حضرت جی کے حکم کے تابع کام نہ کیے گئے۔ اور آپ پریکٹیکل لائف سے آپ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں تصوف گوشہ نشینی کا نام نہیں ہے، تصوف کا حاصل عملی زندگی میں اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اور ایک عجیب نکتہ میں نے دیکھا، شاید میرے الفاظ اس درجے کے نہ ہوں کہ میری جو کیفیت ہے وہ لوگ تو سمجھ سکیں، اور شاید میری اس بات سے کسی کا اتفاق ہو یا نہ ہو، لیکن یہ میں بڑا باوثوق جانتا ہوں۔ خیر القرون کی ایک سنت تھی، اسے تحقیق کیجئے گا کہ ہر آنے والے کو کیفیات نصیب ہوں، اور یہ حصے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہیں معیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی، وہاں سے لے کر تبع تابعین کے زمانہ مبارک تک، یہ 3 مبارک زمانوں میں یہ سنت کا رہی۔ ہر آنے والا، چاہے وہ اس وقت اسلام قبول کر رہا ہے، چاہے اس نے پہلے اسلام قبول کر لیا اور رسائی اسے وہاں تک ان ہستیوں تک بعد میں پہنچی، مرد ہے، خاتون ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، بیمار ہے، صحت مند ہے، ہر آنے والے کو کیفیات قلبی نصیب ہوئیں۔ اور پھر ان صدیوں کے بعد حضرت کلزم فضیات مولانا علی یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جو آیا، آپ نے انہیں کیفیات کی سبق دیا۔ بہت بڑے بڑے نام ہیں، چونکہ اس شعبے سے ناآشنائی ہم بزرگوں کے اوزان پر لے جاتے ہیں کہ جی فلاں بزرگ کا وزن کیا ہے، فلاں کی کیا منازل ہے، بات یہ نہیں ہے۔ بہت بڑے بڑے برگزیدہ ہستیاں گزری ہیں، لیکن انہوں نے اسے مخصوص رکھا۔
اگر لاکھوں لوگ ان کے پاس آئے تو سینکڑوں نہیں ملتے، ان ہاتھوں کی انگلیوں پر شمار ختم ہو جاتا ہے جنہیں انہوں نے کیفیات قلبی سکھائی، وگرنہ انہوں نے ظاہری تربیت فرمائی، تسبیحات سکھائی، عملی زندگی کیسے سکھائی، کیفیات قلبی پر محنت نہیں کرائی۔ ان صدیوں بعد واحد ہستی ملتی ہے، اس پر کتنا قائم رہا، اس پر کتنی ترقی نصیب ہوئی۔ یہ اس بندہ چونکہ ہر کوئی اس دارالعمل میں ہے اور امتحان گاہ میں، اور یہی سنت جاری رکھی حضرت قاسم فیضاد۔ آپ نے اس میں ایک حصہ مزید وہ یہ تھا کہ خواتین کو باقاعدہ تصوف کے سکھانے کا اور باقاعدہ نظم کے تحت سکھانے کا آپ نے سبب فرمایا۔ یہ مزید اس شعبے میں اور آگے کام تھا، اور الحمدللہ ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی جو تربیت ہے اس کا بھی گلوبلی انتظام ہو رہا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں، بیٹیاں ہی ان کی بھی تربیت کر رہی ہیں۔ آپ سے میں گزارشات پیش کر رہا ہوں تو جو ہمارا فرسٹ فلور ہے اس پر ہماری مائیں بہنیں، بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں۔ ہم ذکر کریں گے، وہ بھی ذکر کریں گی، وہ بھی لطائف اور مراقبات کو الحمدللہ جانتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ اور جب حضرت کی اس حصوں پر بات آتی ہے تو آپ نے ایک عجیب آپ کا مزاج تھا۔ آپ نے زندگی کے ظاہری کتنے ہی شعبوں میں کام کیے ہیں۔ شاعری پر جائیں، 7 مجموعے ہیں آپ کی شاعری کے جو پرنٹ ہوئے، اور کم از کم 1-2 مجموعہ جات اور بنتے ہیں جو آپ لکھتے رہے لیکن آپ پرنٹنگ کے لیے آپ نے نہیں دیے۔ اور آپ کے وصال کے بعد مجھے یاد نہیں رہا کہ میں وہ نظم ساتھ یہاں لاتا۔ آپ نے اپنے وصال سے چند ماہ پہلے ایک لکھی نظم تھی، لکھ کر آپ اسے الٹ کر رکھ کے آپ نے کسی کو نہیں دی، اور عجیب بات ہے اس میں ساری کیفیت بیان کر گئے ہیں کہ میں تو نہیں ہوں گا لیکن یہ زندگی کی صبح و شام بھی ہوگی، آنے اور جانے والے بھی ہوں گے، سیکھنے اور سکھلانے والے بھی ہوں گے، وہ دوستوں نے پڑھی بھی ہوگی کسی جگہ پر اور ریکارڈنگ میں بھی موجود ہوگی، اسے سنیے گا۔ اور عجیب بات ہے ان کا مزاج تھا، جب کوئی کلام لکھتے تھے نا تو ضرور سناتے تھے، پبلکلی ضرور نہیں ہوتا تھا لیکن مجھے بہت دفعہ اتفاق ہوا کہ کچھ 1-2 لوگ ایسے تھے کہ جن کے سامنے وہ سناتے تھے، تو میں بھی کبھی موقع مل جاتا تو ضرور سناتے تھے کہ آج نیا کلام۔ اس کلام کو انہوں نے کسی کے سامنے بیان نہیں کیا اور اپنا جو آفس ہے اس ٹیبل پر الٹ کر رکھے، اس کو اٹھا کر پڑھیں تو لگتا ہے کہ یہ کچھ ماہ پہلے بتا کر انہوں نے رکھ دیا کہ ہاں ایسا ہونے لگا۔ علم غیب تو اللہ رب العالمین کی، جس حصے کو جتنی کسی کو شناسائی دے دے یہ تو اس کی وہ تو قادر ہے نا۔ پھر آپ یقین مانیں، میں وہ ضمناً بات شاعری میں آگے، اس شعبے میں آگے، آپ نے شعراء میں بیٹھے شاعری کی، اور اس شاعری کے شعبے میں بڑا قیمتی شعبہ ہے، لیکن جب کوئی اعتراضات کرتے ہیں ان کے اعتراضات بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ بندہ سوچ نہیں سکتا۔ ہمارے دوست تشریف رکھتے ہیں، یہ ان کو جانتے بھی ہوں گے ان الفاظ کو۔ انہوں نے کوشش کی کہ اس شعبے میں بیٹھ کر پھر کیفیات قلبی کی بات کی جائے۔ یہ لوگ جو اتنی تحقیقی کام پر اللہ پاک نے انہیں بٹھایا ہے، انہیں بھی اس کی دعوت اس شعبے میں بیٹھ کر دی جائے۔ ادب کا کوئی شعبہ ہو، تحریر کا کوئی پہلو ہو، آپ نے اختیار کیا کہ اس شعبے کے لوگوں میں بیٹھ کر پھر وہ بات کی جائے۔ ہمارے اپنے جو کلچرل ہیریٹیج پروگرام ہیں ان کو انہوں نے اختیار کیا، اور کئی لوگوں نے یہ کہا کہ یہ دیکھیں آپ حضرت، یہ جو لوگوں کے معمولات ہیں، شوق ہیں، ان میں آپ کیا شوق حضرت اختیار کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں ایسی شخصیت عطا فرمائی تھی کہ وہ بے شک کسی کو کچھ نہ کہیں، لیکن بھاگ کر جرت کسی کو نہیں ہوتی تھی کہ ایسے کھڑا ہو کر سیدھا ہو جائے۔
شروع سے ان کا یہ اللہ کا احسان ہے کہ ان کے سامنے بندے کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ بات کرے، لیکن کہنے والوں نے ایسے کہا. اور میں اس دن مجھے شاک لگا کہ میں کسی جگہ سفر پر تھا اور اس بندے کا کوئی پریکٹسنگ جو اسلامی حصے ہیں اس سے تعلق بھی نہیں تھا. اس نے مجھے کہا میں حضرت جی کو جانتا ہوں، مجھے وہ بڑا شوق ہے جو انہوں نے جانور پال رکھے ہیں. میں اس میں آ کر ان کی باتیں سے میں حیران ہو گیا. میں کہا دیکھو اب یہ اس شعبے میں جو ان کا شوق ہے اس میں اون کر رہا ہے حضرت کو، اس پر اس شوق کے ذریعے دعوت پہنچنے کا سبب ہو رہا ہے. کاروباری حیات کو آپ دیکھ لیں، ہر حصے میں انہوں نے اس طرح انداز اختیار کیا کہ اس طرح نہیں کہ اسے وقتی، اسے اختیار کیا. ان کی جو شخصیت تھی اس کے پہلوؤں میں زندگی کے تمام شعبے تھے. ان تمام شعبوں میں جو لوگ کام کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت تو ہمارے شعبے میں کام کرنے والے ہیں، اون کرتے ہیں. اور تمام شعبوں میں جو مقصد ہے، آپ شاعری کا کوئی شعر اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو وہ بتلائے گا کہ یہاں درد دل بانٹ رہے ہیں. کاروباری حیات کا کوئی حصہ اٹھا لیں، آپ کو ان کی زندگی کی وہاں سے مثال ملے گی کہ انہوں نے حلال رزق اور طیب رزق کی طرف کیسے بات کی. پھر اس سارے کے ساتھ آپ کا جو یہ جو علمی پہلو ہے نا، اس پر آپ نے بے شمار تحریریں کی. ایک دفعہ میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا، بڑی چھوٹی سی کتاب تھی، غالباً 7ویں صدی ہجری کی تحریر ہے، اور اس کو جو ترجمہ کیا گیا اردو میں، وہ ترجمہ بھی اتنا پرانا ہے کہ آج اس ترجمے کو اردو میں پڑھنا بھی محال ہے. اس کے پھر آگے سلیس اردو کی گئی ہے. بڑی تحقیق اور بڑی مدلل گفتگو تھی اس تحریر میں تصوف پر، اور میں اس کو پڑھ کر حیران رہ گیا. ایک نقطہ مجھے ایسا نہیں لگا کہ ہاں آج مجھے تصوف کی سمجھ آئی ہو، کیونکہ جو کچھ حضرت نے بیان فرما دیا وہ اتنا سہل اور آسان اور اتنا مدلل تھا، مجھے نہیں لگا. تصوف کے شعبے میں لطائف کی بات ہو یا مراقبات کی بات ہو، اس کے نیت کرنے سے اختیار کرنے تک کے پہلوؤں کی بات ہو، کسی حصے میں تشنگی محسوس نہیں. اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو استقامت دے اور ان شعبوں میں جو کام کر رہے ہیں اللہ ان کے کام قبول کرے اور توفیق عطا فرمائے کام کرنے کی. میرے بیان سے کسی کی طرف اعتراض نہیں ہے. میری بات جو گفتگو سے ان پہلوؤں کو اجاگر کرنا ہے جو حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمائے. اور یقین مانے کہ اس تربیت میں اتنا واضح کیفیات بیانیہ اور اتنا واضح کیفیات سے متعلق تحریر آپ کو ملتی نہیں. آپ جائیں لائبریریاں کھنگال لیں، لطائف اور مراقبات اور ان کی کیفیات، اجمالی گفتگو آپ کو ملے گی بزرگوں کی. جو تحریریں آپ اٹھائیں گے اس کو پھر سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں اتنا واضح بیان، اور پھر ایک عجیب امتزاج ہے آپ کی تحریر میں. آپ نے کیفیات قلبی اور اس واردات قلوب کو بھی تحریر فرمایا ہے. کیفیات تحریر نہیں ہوتی. تصوف کے شعبے میں ایسی تحریر آپ نے کر دی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت نے اور حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اتنی تحقیق اور اتنا کا کام اور اتنی رہنمائی دے دیے، مجھ سمیت ساری جماعت اس سے استفادہ حاصل کر کے آگے مخلوق کو پہنچانے کا سبب کر لے تو میں یہ سمجھوں گا کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا. کہ جو کچھ تحقیق موجود ہے اسے خلوص دل سے سمجھا، اختیار کیا جائے اور مخلوق تک پہنچا دیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں روز معاشر اللہ کریم ہمارے لیے بخشش کا سبب فرما دیں گے، قبول فرما لیں گے. اتنی تحقیق. پھر آپ نے بے شمار سفر کیے. ایک سفر مجھے یاد ہے، شدید گرمی تھی
اور آپ جب سب ترویج سلسلے میں، ترویج دین میں، تبلیغ دین اور بے لوث، بڑی سادہ، بڑی سمپل اور بڑی اسٹریٹ فارورڈ، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ سامنے والے کی حیثیت کیا ہے. جو حق ہے انہوں نے بیان کرنا ہے، بڑا معتدل انداز میں بیان کرنا ہے، بڑا واضح اور مضبوط انداز میں بیان کرنا ہے، اور یہ نہیں دیکھنا کہ سامنے جو ہے اس کی حیثیت کو بہت بلند ہے تو ہاں نہیں میں سچ کو تھوڑا چھپا لوں. نہیں، بڑا اسٹریٹ، بڑا سیدھا. الحمدللہ میں آج کے اس وقت میں بھی آپ کے آفس میں پوسٹل ڈاک آتی ہے. کنسپٹ نہیں رہا. اب خاص دن آتے ہیں، عید پر کتنے کارڈ لیتے تھے، پوسٹل سسٹم ہی نہیں رہا. اتنی ایکسیس ہو گئی ہے رابطے کی اور اتنے ذرائع آ گئے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں رہی. اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو ڈیلے ہے، یہ تو بڑا ٹائم لگے گا بات پہنچنے اور بات آنے میں، بہت چیز فاسٹ، زندگی فاسٹ ہوگی. آج کے اس وقت میں بھی ان کے دفتر میں وہ خط جو پوسٹل آتے ہیں وہ بھی آتے ہیں، اور اس سے لے کر ای میل تک 4 گھنٹے اس صحت کے ساتھ آپ تشریف رکھتے تھے، اور ہر آنے والے کو اس کا سوال، اس کا جواب، اس کی ضرورت کی جو پوری کر سکتے ہیں وہ کوشش کرتے تھے کہ نہیں یہ دینی فریضہ ہے، اس کی ادائیگی ہو. اور میں نے ایک دفعہ عرض کیا، میں نے کہا آپ کی صحت اتنی اجازت نہیں دیتی، اور یہ بختوں والے خط بھی لکھ دیتے ہیں آپ کو، آپ فرما دیا کریں ساتھ ہم بیٹھ کر لکھتے ہیں. کہ نہیں میں خود جواب دوں. روز رات کو گلوبلی ذکر جو ہے وہ لیڈ کرتے تھے. کبھی سوچنا کہ ایک کام جو ہے بلا ناغہ، اس میں کوئی سنڈے، کوئی سیچرڈے، کوئی فرائیڈے نہیں ہے. انسان ہے، صحت ہے، بیماری ہے، اس کے اپنے مسائل ہیں، بے شک کوئی نہیں. پھر ہر ایک کی ای میل، جس نے انہیں ای میل کیا اس کا جواب انہوں نے دینا ہے. 9 سے 11 رات 2 گھنٹے ان کو اس پر صرف ہو جاتے تھے. عرض کرتے تھے کہ جی آپ فرما دیں، آپ ہمیں فارورڈ کر دیا کریں جو عمومی ہے انہوں نے، میں خود لکھنا، چاہے ایک لفظ لکھوں، لکھنا میں نے خود ہے، میں نے خود جواب دینا. تو اس طرح بچوں کی طرح انہوں نے اپنی جماعت جتنی ہے اس کو بچوں کی طرح شفقت دی ہے. مجھ سے کئی سوال کرتے ہیں دوست کہ آپ ان کے بارے میں اپنے ایک جو والد اور اولاد کا رشتہ ہے اس میں کیا بتائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اگر انہیں جواب میں یہ کہہ لوں کہ یہ کسی سالک سلسلہ نقشبندی اویس سے ایسے پوچھ لو، یہ سوال کا جواب وہ بھی آپ کو دے گا، کیونکہ سب کو انہوں نے اولاد کی طرح سمجھا ہے. اون کرتے تھے سب کو. عزیز داری میں کوئی مسئلہ ہوا کسی وجہ سے تو بات ہو رہی تھی، تو مجھے انہوں نے فرمایا بیٹا پریشان نہ، میری رشتہ دار یا میرا گھر یا میری فیملی جو ہے یہ میری جماعت ہے. اس طرح وہ اون کرتے تھے. اور ایک ایک کے لیے جتنا ممکن تھا ریکارڈنگ ہو رہی تھی، مختلف لوگوں کے سوالات جاتے تھے المرشد ٹیلی ویژن پروگرام میں، تو ریکارڈنگ ہو رہی تھی. تو ہمارا بھائی ریکارڈنگ میں جو تھے عتیق، وہ بتا رہے تھے کہ میں بخار تھا تو میں نے دوائی لی تو کچھ بہتر ہوا تو میں آ گیا. تو میں سوچ رہا تھا دیکھو دینی پروگرام کا ریکارڈنگ ہے تو میں اس کے لیے سیکریفائز کر رہا ہوں کہ طبیعت خراب اور ناساز ہے تو میں دوائی لے کر پھر بھی جا رہا ہوں کہ ایک دینی فریضہ ادا. ان کا جب میں حضرت کے پاس ہے تو میں حیران رہ گیا. یہ وصال سے چند دنوں کے پہلے کے بعد اس نے کہا 2 لوگوں کے سہارے سے حضرت دفتر میں آئے صرف ریکارڈنگ کرنے کے لیے، اور تھوڑی دیر بیٹھ کر جب وقت گزر چکا تو اس قابل ہوئے کہ وہ بات کر سکے. اتنی نکات تھی. تو میں نے نہیں دیکھا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے اس آخری وقت تک کسی جگہ ان کی یہ خواہش ہو کہ ہاں میں اپنی بڑھائی یا میرے نام میں، اور نام میں ان کی کمی کوئی نہیں تھی. آپ دنیا بھر میں جہاں چلے جائیں نام لیں، ان کے لوگ نام سے واقف. اپنے ملک میں چلے جائیں کہیں کسی سے بات کریں، مخالف سے بھی بات کریں، وہ کہیں گے کہ وہ جو کہتے تھے وہ ہی مینز اٹ. پھر اس میں کوئی لچک نہیں ہوتی تھی. کہیں جا کر آپ پتہ کر لیں یہ بات ان کی آپ کو. تو کبھی ان کی یہ خواہش نہیں ہوتی، خواہش یہی ہوتی تھی کہ جو دینی فریضہ ہے وہ ادا ہو جائے.
فرماتے تھے میں تو اپنے شیخ کے پاس سیکھنے گیا تھا، انہوں نے مجھے جس ذمہ داری کا حکم دے دیا، تو میری وہ جو تعمیل ہے اپنے شیخ کے حکم کی وہ ہو جائے۔ پھر اسی طرح جو آپ کی اپنی تصانیف ہیں اس کے ساتھ آپ کی لائبریری کا قیام ہے، دارالحفاظ کا قیام ہے، خواتین کی جو تربیت کا سٹی ٹو سٹی آرگنائزیشن ہے، قریب 54 شہر ہیں جو پاکستان کے، صرف پاکستان کے شہر جن میں خواتین کے جو نظم و نسق ہیں تربیت کے وہ ہو رہے ہیں۔ الفلاح کے تحت آپ نے آرگنائزیشن بنائی جو فلاحی امور انجام دیتی ہے، نیشنل ڈیزاسٹر میں بھی اس نے کام کیا۔ میں نے خود جب یہ سیلاب آیا تھا تو اس آرگنائزیشن کے تحت جب میں ایک حصے میں جا کر ہم نے کیا تو 82 گھر تعمیر کیے تھے جو لوگوں میں دیے تھے۔ آپ کو اس کی تشہیر اس طرح نہیں ملے گی کہ ہاں ہم نے اتنا کام کیا تو اتنے فنڈز ہمیں دے دو، آپ نے مرکز میں فنڈ نہیں، باکس نہیں رکھا۔ ہماری میٹنگ تھی ایک دفعہ جنرل کونسل کی، کچھ سال پہلے کی بات ہے، تو دوستوں نے خود مشورہ کیا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہر ساتھی پر ایک فنڈ بڑا کم کر دیں جی، 10 روپے کر دیں، 5 روپے کر دیں، لیکن ہر ساتھی پر مقرر کر لیں جی اتنی ضروریات ہیں یہ کیسے پوری ہوں۔ تو وہ روٹین یہ تھی میٹنگز کی کہ ایجنڈا ڈسکس ہوتا تھا، پوائنٹس فائنل ہوتے تھے، پھر لسٹ فائنل بنا کر رکھ لی جاتی تھی، تو جب حضرت تشریف لاتے تھے اسے دیکھتے تھے ایک ایک کر، حضرت سارے ٹک کرتے گئے، جب آئے نا اس پر فنڈ والے پر، اس پر انہوں نے کٹ لگایا، کٹ لگا کر انہوں نے فرمانے لگے یہ سوال میرے شیخ سے بھی کسی نے کیا تھا، تو انہوں نے فرمایا تھا ہم نے اللہ کا افزانہ نہیں لینا میاں، اللہ کا نظام ہے، اس کو منظور ہوگا تو چلتا رہے گا، نہ منظور ہو تو رک جائے۔ تو یہ لوگوں سے فنڈ لے کر کے تم 5 روپے دو تو تمہیں لطیفہ کلب سکھاتے ہیں، ان کا یہ ہمارے ہاں بھائی نہیں، جو ہے ہوتا رہے گا جب تک اس کو منظور ہوتا رہے گا۔ تو اپنی تنظیموں، اپنی آرگنائزیشن، اپنے آفیشل ورک کے لیے اپنی جو آپ کی پالیسیوں سے کریں، سلسلہ نقش بندیہ اویسیہ کے تحت کسی پر آپ پینی مقرر نہیں کر سکتے، سختی سے اس کو منع فرما۔ اور یہ کیا آج ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں کس لیے کہ خالص ترویج جو ہے وہ دین اسلام کی ہو، الحمدللہ ہو رہی ہے، اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے۔ آپ نے خود تو تصوف پر کتب لکھی ہیں، لیکن جو سابقہ بزرگ ہیں جنہوں نے بہت خوبصورت تصانیف کی ہیں ان کی شرح بھی فرمائی۔ اور اچھا، اور جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اپنے 24 گھنٹوں میں وقت دیتے تھے، 4 سے 5 گھنٹے صبح، رات کو 2 گھنٹے، یہ روز کا معمول تھا۔ اس کے علاوہ سال میں 3 مہینے دارالعرفان میں اجتماعات ہوتے ہیں، ڈیلی اسکیجول سے ہٹ کر سال میں 3 مہینے اجتماعات ہوتے ہیں جن میں خواتین و حضرات کی تربیت کا ایک سلسلہ چلتا ہے، اور روٹیشن رہتی ہے، اتنی کہ ایکسیس ہے کہ اگر کوئی اس اجتماع پر آ گیا ٹھیک ہے، 2 پر نہیں پہنچ سکا اگلے پر، تو لوگوں کی ایک روٹیشن چلتی رہتی ہے تربیت کی۔ اس میں آپ نے کوشش کی کہ 8 روزہ سے لے کر 5 ہفتہ تک کورس بنا جائیں تاکہ لوگوں کو فقہی حصوں کا تو معلوم ہو، اس کا امتحان تھا، اس کی سند کا اجراء ہوتا تھا۔ ریکارڈنگ ہے وہ، جس ریکارڈنگ کی میں بات کر رہا تھا، سوال و جواب میں انٹرنیشنلی لوگوں نے بھیجے ہیں، اور آپ کا ایک پہلو یہ تھا، آپ فرماتے تھے کہ میری جو کوئی کتاب یا کوئی تحریر یا کوئی بیان، اسے رائلٹی تو رائلٹی، وہ فرماتے تھے اس کا کاپی رائٹ بھی نہیں ہے۔ وہ فرماتے تھے میری تحریر کو کوئی اپنی تحریر کر کے بھی پبلک کرتا ہے تو وہ فرماتے تھے مجھے اس میں بھی خوشی ہے۔ کتنی تحریریں ہیں آپ کی، کتنے بیان ہیں، اور آپ نے فرمایا اس پر رائلٹی یا اس کا کہ کوئی اور کاپی نہ کر سکے، کاپی رائٹ، وہ کہتے تھے نہ کاپی رائٹ نہ رائلٹی، کوئی کاپی کر کے اس کو اپنے نام سے بولنا چاہتا ہے۔ وہ فرماتے تھے میرا مقصد ہے کہ حق پہنچے، بہتر حصہ پہنچے، دین کی تبلیغ ہو، اس میں میرا ہوں۔ تو میں نے عرض کی کہ میں نے کہا آپ کی طبیعت کو دیکھ کر لگتا ہے جی کہ جیسے آپ سارا کچھ کر رہے ہیں لیکن طبیعت میں نہیں لگتا کہ کوئی نہ کوئی لگتا ہے کہ صحیح نہیں، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں نہیں جانا چاہتا۔ انہوں نے فرمایا یہاں رہ لوگے تو تم کیا کر لو گے؟
اتنا زیادہ فائدہ مند ہے، اللہ راضی ہوں گے، دین کے لیے جاؤ گے تو جاؤ، اس حد تک وہ کوشش کرتے تھے۔ اور اتنا شفقت پدری تھی ان کے مزاج میں کہ آپ یقین مانے خود بھیجتے تھے اور روز پھر بیٹھ کر پوچھتے تھے کہ آج کتنے دن رہ گئے اس نے واپس آنا ہے۔ مطلب جو لگاؤ تھا یا شفقت تھی وہ اتنی تھی کہ روز دن گنتے تھے، اتنے دن ہو گئے، اتنے دنوں بعد واپس آئے گا۔ تو بھیجنے میں نے عرض کی، میں نے جب یہ یورپ پر آ رہا تھا تو میں نے کہا میں نہیں جاتا۔ آپس میں بات کی تو بھائی نے انہیں عرض کی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں حضرت سے پوچھوں گا کہ نہیں جاتا، تو انہوں نے اس موقع سے پہلے کہا اس کو کہو خبردار دوبارہ یہ لفظ کہے، اس سے پہلے کہ میں جا کر عرض کروں انہوں نے اس سے پہلے منع کا مجھے بھجوا دیا، اور خود دن گنتے تھے واپسی کے۔ کیا خواہش ہوتی تھی کہ اللہ اللہ کی ترویج ہے، مخلوق تک پہنچے۔ اور یہ کس طرح حاصل ہوئی یہ کیفیات؟ میں آپ کے سلوک پر بات کروں اور مناسب اولیاء پر بات کروں، شاید لوگ نہ جان سکیں نہ سمجھ سکیں، اور وہ نہ جاننا یا نہ سمجھنا ان کے کسی نہ طرح اعتراض کا سبب نہ بن جائے۔ آپ یقین مانیں میری خواہش ہے کہ اب میں وہ چیزیں بولوں تو کے والد کے رشتے میں بولتا ہے، شاید سامع کہے کہ یہ سالک اپنے شیخ کی محبت میں بول رہا ہے، لیکن میں حقیقتاً یہ جانتا ہوں کہ یہ اللہ کا بڑا احسان تھا، بڑا کرم تھا۔ اور یہ کیا تھا؟ یہ جو آیا کریمہ بیان فرماتی ہے نا کہ اپنے اللہ کو دل میں یاد کرو اور عجز و انکساری سے یاد کرو، بیچ میں خود کو نہ ڈالو۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سارے دین تو اختیار مان رہے ہیں، کر رہے ہیں، بیچ میں خود بھی ہیں، اور جب ہم بیچ میں خود ہیں تو پھر ایسے انداز آ رہے ہیں کہ پوری امت کو ہم تقسیم بھی کر رہے ہیں اور باہم ہم فساد میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مجھ سے میرے دوست میڈیا والے سوال کرتے ہیں کہ آج جو مسلمان پر اعتراض ہے اس کا کیا حل ہے؟ میں نے کہا یہ حل تو ہمارے پاس موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، سنت میں موجود ہے، نبی کے وسلم کے ارشادات میں موجود ہے۔ اب کہاں دین کس کی تربیت کر رہا ہے جس سے مخلوق کو نقص ہو؟ دین اسلام پر عمل پیرا ہونے والا فقط انسانیت نہیں، اس سے کوئی عالم خلق کا حصے کو نقصان نہیں ہوتا۔ اللہ تو فرماتا ہے دی اس پر دریا پر بیٹھے ہوئے بھی زیادہ پانی نہ بہاؤ، سبزے کا لحاظ کرو، درخت کا لحاظ کرو، انسان تو کتنا آگے اس کی بات آئے گی۔ تو وہ مزاج جو کردار ایسا ڈھال دے کہ بندہ چلتا پھرتا بولتا اٹھتا بیٹھتا مبلغ ہو، اس کے لیے تو ضروری ہے نا جی کہ وہ نہاں خانہ دل جہاں سے نیت نے بندھنا ہے، جہاں سے خواہشات نے اٹھنا ہے، جہاں سے طلب نے آنا ہے، وہاں کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں۔ ایسی ہستیوں کے ان پہراؤں میں اور اس درجوں میں پہنچنے کا سبب کیا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، وہ تعلق جو قلب اطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے ہی زندگی کے شعبے میں ہیں، جانوروں سے متعلق ہیں۔ میں ایک دفعہ مجھے وہ ملازم ملا تو وہ لکڑ اٹھا کر بھاگ پھر رہا تھا۔ میں نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ اس کو کہا حضرت جی نے فرمایا ہے کہ جو وہ چھوٹا اس کا گھوڑے کا ہے وہ بچہ اس کو ناپ لو، اس کی فلاں ہڈی ناپ لو۔ میں نے کہا اس کو کیا کرنا ہے؟ کہہ رہے وہ فرما رہے تھے کہ اس کو اتنے گنا اس طرح کرو تو جب یہ جوان ہوگا اس کا اتنا قد ہوگا۔ آپ ایسے نبض دکھا دیں، ہاتھ آگے کر دیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ کھانا کھاؤ اور یہ نہ کھاؤ۔ ہاتھ ایسے میرے اپنے ساتھ ہوا۔ میں نے عرض کی، بچوں کے ساتھ بیٹھے تھے تو میں نے عرض کی کہ جی یہ باہر کا جو سفر ہے، بیرون ممالک کا سفر، تو میرا بھی کوئی باہر کا سفر ہے، بڑے عرصے کی بات۔ انہوں نے فرمایا ہاتھ سامنے کر۔ میں نے ایسے ہاتھ، انہوں نے کہا میرے بیٹا اتنے سفر ہے کہ تو تھک جائے گا۔ میں نے کہا جی میں تو ایک دفعہ باہر نہیں گیا۔ انہوں نے کہا میرا بیٹا یاد، اب یقین مانے میں کہتا ہوں کوئی ذریعہ ہو کہ یہ دورہ مس ہو جائے یا کوئی ذریعہ ہو کہ میرا سفر کم ہو جائے، ایک چین ہے ایسے چل رہی ہے۔ تو میں حیران، تو یہ تو دنیا کے شعبے تھے،
اور میں یہ یقین جانے میں جیسے، اور کوئی بندہ، ایک عجیب بات یہ، کوئی بندہ یہ کھڑا ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ساری تضرعوں و خیفتوں، پھر اس تضرع کے ساتھ کیا درکار ہے، خیفتوں و دون الجہر، اعلان کی نہیں ضرورت، اپنے نیا خانہ دل میں. اب یہ ساری وہ پہلو ہیں جو ذکر خفی سے متعلق قرآن کریم میں نشاندہی ہو رہی. بالغدو والآصال، صبح و شام، اس کے دو معنی آتے ہیں. اس ذکر کا اختیار کرنا، فضائل ذکر میں جو بات آتی ہے وہ آتی ہے کہ تہجد کا ذکر، جسے میں عموماً کہہ دیتا ہوں کہ فجر کے ساتھ، کہ ایک تو فجر ہے، پھر انہیں تہجد کا تو کہیں گے یعنی اس سے پہلے آدھی رات کو اٹھاتا ہے. تو جو فضائل ذکر کی بات آتی ہے اوقات کے حوالے سے، تو فجر سے پہلے یعنی تہجد کے وقت اور مغرب کے بعد. لیکن جب آپ اسے دوسرے معنی پر لیں بالغدو والآصال کو، تو یہ پھر ہمہ وقت بھی آ جاتا ہے، ہر وقت. تو یہ کیفیت جو اللہ اللہ کی ہے، یہ آہستہ آہستہ جب لطائف مضبوط اور راسخ ہو جائیں تو پھر آپ معمولات زندگی میں بھی چلتے ہوئے اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، مقدم اللہ کی یاد آ جاتی ہے، مؤخر ہو جاتے ہیں معمولات دنیا. پھر فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. عرض کی نا کہ اللہ نے کرم کیا، وجود کی آخری طاقت تک، آخری لفظ بولنے تک انہوں نے فرمایا اب اور بول نہیں سکتا. یہ ریکارڈڈ ہوگا ان کے اس بیان. تب انہوں نے اپنا بات جو ہے وہ اس کو ختم کیا. تو جب غفلت ہوتی ہے تو غافل کیا کرتا ہے؟ غافل سمجھتا ہے دنیا میں چلا رہا ہوں. غافل سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ وہ سست ہو کر بیٹھ گیا. اس پہلو کو بھی غفلت کہیں گے کہ جس میں بڑا متحرک ہے دنیا کے معمولات میں، لیکن سمجھ یہ رہا ہے کہ دنیا کو میں چلا رہا ہوں. یہ بھی غفلت کے انداز اور پہلو ہے. دین اسلام موجود ہے، میں فارغ نہیں ہوں، فارغ ہوں گا تو میں بالکل اس کو مانتا ہوں، اس پر عمل کروں گا. یہ کیا ہے؟ یہ غفلت کی نشانیاں ہیں. اور غفلت نہ ہو تو یہی دنیا کے معمولات بھی بندہ آسن طریقے سے اختیار کرتا جاتا ہے، لیکن انہیں مقدم نہیں سمجھتا، انہیں مقصد حیات نہیں سمجھتا، انہیں سبب سمجھتا. تو میری یہ خواہش ہے کہ ہم سب، مجھ سمیت، اللہ نے احسان فرمایا کہ ہمیں اپنی ایسی برگزیدہ ہستیوں تک رسائی دی، اللہ اللہ سے شناسائی، کیفیات قلبی تک رسائی، ان لطائف اور ان مراقبات سے واقفیت اور ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری اللہ سے یہ دعا ہے، یہ خواہش ہے، آپ سب سے یہ استدعا ہے، یہ عام چیز نہ اسے سمجھے گا. اللہ میں استقامت دے. مشائخ نے جو محنتیں کی ہیں یہ سبب ہیں، انہیں کسی سے کوئی نہ مقصود تھا نہ ہے، نہ اس کا بدل کوئی دے سکتا ہے. اگر کوئی بدل دے سکتا ہے تو مجھے بتا دے کہ لطیفہ قلب راسخ کسی کو درکار ہے، وہ اپنی دنیا کی دولت بھی اس پر لگا دے، اپنے آپ کو گروی رکھ دے، جو کچھ اس کے پاس ہے سارا لگا دے، مجھے جہان میں سے کہیں سے لطیفہ قلب راسخ لا دے، خرید کر لا دے. اگر کوئی مزین سانس اللہ کے نام کی اور قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق کا جو ایک سانس ہے، مجھے پوری دنیا گروی رکھ دو اور لا کر دے دو. بھائی یہ اس کی قیمت نہیں ہے. تو اس بے قیمت حصے میں اللہ نے توفیق عطا فرما، اتنا قیمتی ہے کہ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں مقرر ہو سکتی. تو پھر توفیق عمل جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس انداز کو ہم اختیار کریں. ہم جب ذکر کریں تو اسے باقاعدگی میں لے کر آئیں. یہ لطائف ہیں، یہ مراقبات ہیں، اور لطیفہ قلب کو پہلا سبق نہ سمجھتے رہنا. لطیفہ قلب پر پوری روحانی عمارت کی تعمیر ہے، یہ بنیاد ہے، یہ پوری روحانی تعمیر کو اٹھا کر کھڑا ہے لطیفہ قلب. اور اس کا راسخ ہونے کا معنی اللہ ہمیں اس کی سمجھ دے اور توفیق نصیب فرمائے کہ ان کو ساتھ لے کر دنیا سے چلے جائیں. وہاں سمجھ آئے گی کہ اس دولت سے کیا حاصل، ہم کیا ہوا.
کیا اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. تو میں عرض کروں گا تمام احباب سے کہ بے شمار حضرت کے پہلو ہیں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ حضرت کی حیات پر سمانے جو ہے اسے جلد جو ہے تکمیل میں کیا جائے، اور انشاءاللہ اس میں سیر حاصل بحث بھی ہوگی. لیکن اپنی اس بات کو کہ حضرت کی جو دینی خدمات ہیں اس کو میں تمام پہلوؤں سے فقط اگر ایک بات پر بھی لے آیا ہوں، ان صدیوں کی دوری کے باوجود ایک مخلوق ہے جو جانتی ہے لطیفہ قلب کیا ہے. ان صدیوں اور اس برزخ کی دوری کے باوجود یہ مخلوق کتنی ہے جو جانتی ہے فنا فی الرسول کیا ہے. اللہ کا بڑا احسان ہے. یہ وہ حصے ہیں جو تسلسل ہیں دربار رسالت سے. تو میری خواہش ہے کہ ہم اپنا موازنہ ہر لمحے رکھیں. اعتراضات یا جھگڑا یا دوسرے کا اشارہ اسے چھوڑ دیں. ہر جگہ ہو رہا ہے اور ہر جگہ سے اس کے نقص اور مسائل سامنے آ رہے ہیں. آئیں ہم ہمہ وقت اپنا جائزہ لیتے رہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں، میرے کہنے کا مقصد کیا ہے، موٹیو کیا ہے، میں چاہتا کیا ہوں. اپنے آپ کو ہم ترازو پر رکھیں. اور اللہ کریم ہیں، مہربان فرمانے والے ہیں. صدق کے دل سے استقامت مانگی جائے، صدق کے دل سے اس کا تعلق مانگا جائے، صدق کے دل سے کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگی جائے. وہ ایسی جگہ ہے وہاں سے جولی خالی نہیں جاتی. تو میری دعا ہے کہ اسے اختیار کریں. اور تمام بیان کا ایک خلاصہ، اپنے اوقات میں ذکر الہی کو ثانوی درجہ نہ دیں. سانس لینی ہے مجبوری ہے، آپ سمجھ لیں جیسے میں نے سانس لینی ہے ایسے میں نے اللہ کر. مصروفیت ہے، صحت ہے، بیماری ہے، کب تک یہ چیزیں ساتھ ہیں؟ تو یہ تو وہ سنگ ہے جو ہمیشہ رہے گا. اور قرآن و حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت کی سانسوں میں اللہ کا ذکر ایسے کر دیا جائے گا ان کے وجودوں کے ساتھ جیسے تم دنیا میں سانس لیتے ہو. یعنی جنہیں اس امتحان گاہ سے کامیابی ملے گی اور اللہ کے مقرب ہوں گے اور جس جنت کے مانگنے کو فرمایا گیا اس میں پہنچیں گے، تو انہیں جو انعامات ہوں گے ان میں بڑا انعام جو ہے وہ یہ ہے کہ انہیں اللہ کے نام کی یاد اس طرح جوڑ دی جائے گی جیسے تم دنیا میں سانس لیتے ہو. کامیاب اور مقربین کی ارشاد ہو رہا ہے، اور وہ حصہ اس حیات اس امتحان گاہ میں نصیب ہو جائے تو کیا برکات ہو. تو میری دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے. تو جو وقت ہے اس وقت میں جتنا آب احباب سے ملاقات کا، سوال کا، جواب کا، خواتین و حضرات کا، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آخری ساتھی جب کہے گا نا کہ ہاں اب آپ اٹھ سکتے ہیں تو میں انشاءاللہ اس وقت تک بیٹھا ہوں. اور اب جو ہم نے آج ہمارا تھا حضرت کے اس ثواب کے لیے ختم قرآن کا تھا، حضرت جی کے حوالے سے ہماری گفتگو تھی، اور آپ کی ذات کے حوالے سے بھی جو موضوع تھا وہ یہی تھا کہ آپ کی تعلیمات میں ہم کہاں جا رہے ہیں. تو احباب نے آج حضرت کی سالہ ثواب کے لیے 12 دفعہ قرآن کریم کا ختم، 27,000 دفعہ درود شریف، 30 دفعہ یاسین شریف، 100 دفعہ درود تنجینہ، اور اس کا ثواب ملے کیا ہے. تو میں اپنی دعا کے ساتھ آج ہم نے اپنی اس نشست میں جو تلاوت کی ہے اس کا ثواب بھی حضرت جی کے لیے پیش کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. باراللہ یہ جو کلام، جو تسبیحات میرے ملا کی گئی ہیں، باراللہ ان کے پڑھنے، ان کی ادائیگی، میرے وصول کرنے، کہیں کوئی کمی ہو، کمزوری ہو، اسے معاف فرما.
بار الہ اس کا اجر اور ثواب بار الہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کے درجات بلند فرما، آپ کے درجات بار الہ ہمہ وقت بلند فرما۔ یا اللہ ہم آپ کی روحانی اولاد، میں اولاد، ہم اولاد کی روحانی اولاد، بیٹے بیٹیاں، ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، آپ کی ان برگزیدہ ہستی نے حق ادا کیا، ہم تک دین پہنچانے کا اسے قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمیں عمل صالح عطا فرما، یہ صدقہ جاریہ روز محشر تک چلا۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، ہمیں استقامت فی الدین عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، اس بہتی دنیا میں بہہ جاتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ان مصائب میں ہمیں آسانیاں فرما۔ یا اللہ صحت کے مسائل ہیں، یا اللہ گھروں کی تنگیاں ہیں، آپس کے جھگڑے ہر حال میں رحم فرما۔ یا اللہ ہم جتنے نشست کے لوگ بیٹھے ہیں، ہم سب کے کتنے پیارے اس دار دنیا سے گزر چکے ہیں، یا اللہ ان کے حال پر رحم فرما، ان کی کمیاں بیشیاں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری جو اولاد ہے، ایک بیگانگی ہے جو ہر طرف پھیلتی چلی جا رہی ہے، بار الہ انہیں سنبھال دے۔ یا اللہ ہمیں بھی توفیق دے دین پر عمل کی، اور ہماری اولاد کو بھی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں وہ خوبصورت کردار عطا فرما جو امت مسلمہ میں اتحاد کا سبب ہو۔ یا اللہ ہمیں وہ کردار عطا فرما جو ہمارے ممالک میں بہتری کا سبب ہو۔ یا اللہ ہمیں وہ خوبصورت کردار عطا فرما جو غیر مسلموں تک بھی وہ پیغام پہنچائے جس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ غفور رحیم بار الہ دار دنیا سے رخصتی آسان فرمانا۔ یا اللہ وقت نزع ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ دار دنیا سے رخصتی تیرے نام سے زبانیں تر ہوں۔ یا اللہ حیات برزخیہ سہل فرمانا۔ یا اللہ قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت پر ہمارے حال پر رحم فرمانا، آپ کی زیارت نصیب فرمانا، آپ کے لیے شہادت کا عرض کرنا نصیب فرمانا، روز معاشر شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرمند فرما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وتمم بالخیر وتمم بالخیر۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ